ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے دوران ہمیں نوید ملک صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. بفور آئی گو آن ٹو نوید ملک صاحب, عامر مغل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. جی میں تھوڑا سا میرے محترم دوست عباس آفریدی صاحب نے اگرچہ سیاست بھی چھوڑ دی, نون لیگ بھی, لیکن لگتا ہے کہ میاں صاحب کی محبت ان کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے. تو یہ بڑا افسوس اور دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ میاں صاحب بڑے مایوس ہیں کیونکہ قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ بات میں بالکل درست مانتا ہوں, اور قوم سے ان کا مایوس ہونا بنتا بھی ہے. نہ صرف قوم ان کے ساتھ نکلی نہیں, قوم نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا. وہ جو جس سیٹ پہ جیتے ہیں وہ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں. لاہور والوں نے ان کو ہرا دیا ہے, مانسیرا سے بھی ہرایا, لاہور سے بھی ہرایا. نہ صرف ان کو ہرایا, ان کے بھائی کو ہرایا, ان کی بیٹی کو ہرایا, ان کی پوری پارٹی کو ہرا دیا ہے. تو انہیں تھوڑا سا ہمت کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے. اگر یہ سیاست اور نون لیگ چھوڑ چکے ہیں, ویسے تو جو نون لیگ جنہوں نے نہیں بھی چھوڑی, جس طرح ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہیں گجرانوالہ سے, انہوں نے میڈیا میں آ کے بیان دیا ہے کہ میں الیکشن ہارا ہوا تھا اور مجھے آفر بھی کی گئی کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں, تو میں نے انکار کر دیا. تو میاں صاحب کا مایوس ہونا بالکل بنتا ہے. لیکن میاں صاحب نے ظلم یہ کیا ہے اپنے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے اس پاکستان کے ساتھ, کہ کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے فارم 47 کے ذریعے دن دہاڑے ڈکیتی مار کے وہ گورنمنٹ پہ قابض ہو گئے. اب دوسری بات انہوں نے ذکر کیا 2018 کے الیکشن کا. تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے 2024 کا نقشہ رکھ دیتا ہوں. آپ مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیں کہ 2018 میں وہ ہوئی ہو. آپ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے بھی سپورٹ کیا تھا, اس لیے وہ گورنمنٹ میں آئی, اور نون لیگ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا. تو میں تھوڑی سی آپ کو چند ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ کی درستگی رہے اور عباس آفریدی صاحب میری تصحیح کر سکیں. کیا 2018 میں نون لیگ سے اس کا سمبل چھین لیا گیا تھا؟ تحریک انصاف سے تو 2024 میں سمبل چھین لیا گیا. کیا نون لیگ کے امیدواروں سے ان کے نامینیشن فارم چھینے گئے تھے 2018 میں؟ کیا ان کے پروپوزل اور اسکینڈر جو ہیں وہ اغوا کیے گئے تھے؟ کیا ان کے امیدواروں کو اغوا کیا گیا تھا الیکشن کے وقت؟ کیا الیکشن سے پہلے 2018 میں نون لیگ کے امیدواروں کو اغوا کر کے 20 30 40 دن صداقت واسی اور علی وان کی طرح اغوا کر کے ان سے پریس کانفرنسیں کروا کے پارٹیاں چھڑوائی گئی تھی؟ کیا ان کو جلسے جلوس کرنے سے 2018 میں روک دیا گیا تھا؟ اور پھر کیا الیکشن کے بعد کوئی ایک واقعہ آپ مجھے دکھا دیں کہ نون لیگ کا کوئی ہارا ہوا امیدوار آیا ہو میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے, کسی کورٹ میں گیا ہو اور دکھایا ہو کہ یہ دیکھو میرے پاس فارم 45 جس کے مطابق میں جیتا ہوا ہوں, اور فارم 47 میں پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا ہے؟ تو عباس آفریدی صاحب, آپ ایک اس الیکشن کو اس الیکشن کی طرف ملانے کی کوشش نہ کریں جس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. الیکشن میں گڑبڑ ہمیشہ ہوتی ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں بھی ہماری سیٹیں جو ہیں وہ کم کی گئی تھی. تحریک انصاف کا مینڈیٹ زیادہ تھا, اس کی سیٹیں کم کی گئی تاکہ تحریک انصاف ایک کمزور گورنمنٹ بنائے. لیکن 2024 میں جو ظلم ہوا ہے, آپ کو اس کو ماننا چاہیے کہ اتنا ظلم تو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. اس کے باوجود تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیت گئی ہے. تو آپ کو کم اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. صحیح. نوید ملک صاحب, پہلے سیگمنٹ میں آپ موجود نہیں تھے. جہانگیر جدون صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے ریفرنس ہے, ان کی فیملی کے ڈاکومنٹس کا سامنے آنا, اور یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ٹریبونل کو جس طریقے سے اس کی پروسیڈنگز کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو اس وقت میں جو بار ہوتی ہے, بار ایسوسیشن, کیا وہ جس طریقے سے اس وقت ایکٹ کر رہی ہے یہی اس کا کام ہے, یا پھر اس سارے معاملے کے اوپر بار کا اور باقی عدلیہ کا جو ہے وہ ایک ایسے جج کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے اسلام آباد میں ہی پریکٹس سٹارٹ کی اور یہیں سے وہ مختلف عہدوں پہ بھی رہے, اور بعد ازاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تعینات ہوئے تو سارے لوگ ان کو 35 سال سے جانتے ہیں. تو اس موقع پہ آ کے ان کے خلاف اس طرح کی مہم کا شروع کرنا, اس کے بظاہر تو اس کے پیچھے یہی لگتا ہے کہ وہ چونکہ ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ایک امپورٹنٹ میٹر ان کے زیر سماعت ہے تو اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تمام بار ایسوسیشن نے جو ہے اس چیز کو کنڈم بھی کیا ہے. باریں آج بھی جب ہانریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں تشریف لائے تو وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی. اچھا, چیف جسٹس کے ساتھ یہ معاملہ آپ لوگوں نے ٹیک اپ کیا؟ جی, وہاں پہ یہی بات کی گئی جو باریں ہوتی ہیں
وہ عدلیہ کی طرف اٹھنے والے ہر غیر قانونی اقدام کی راہ میں دیواریں ہوتی ہیں. تو لہٰذا وہ بار جو ہے وہ ہمیشہ سٹیپ لیتی ہے جب بھی آزاد عدلیہ پہ کوئی وار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے, ہم نے رول آف لاء کے لیے, ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشلی کے لیے, ہم نے سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے نہ صرف جدوجہد کی ہے بلکہ وکلاء نے قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی اس ملک میں وقت آیا وکلاء ہی وہ طبقہ ہے جو آگے بڑھا اور اس نے آواز بلند کی. صحیح. اس وقت بھی جب ماشاء اللہ کے دور میں جب سیاسی لیڈران میدان میں نکلتے تھے تو 2 آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. اس وقت بھی جب وکلاء باہر نکلے تو تمام عوام ان کے ساتھ باہر نکلی اور ہم نے ایک آمر کا بھی مقابلہ کیا, اور اس کے بعد عدلیہ کی آزادی میں جو کیا اس وقت یہ ایسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کوئی وکلا تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوگا؟ 6 ججز نے خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, دیگر جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے راولپنڈی بار میں جو خطاب کیا, اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ چکے ہیں. سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے. تو یہ سارا ماحول ہے, کیا اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں ہم تحریکیں چلاتے رہے ہیں, اب تحریک چل سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر کوئی بھی ایسی دیکھیں جہاں تک سیاسی لوگوں کی آپس میں لڑائی کا تعلق ہے, سیاسی پارٹیوں کی آپس میں لڑائی کا تعلق ہے, 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا, 224 کے الیکشن میں کیا ہوا, وہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن جب بھی عدلیہ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا یا عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی ایسے سٹیپ کرے گا جس سے عدلیہ کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کیا جا سکے, تو اس کے لیے ضرور جو ہے وہ باریں آواز اٹھائیں گی, کیونکہ ہمارا یہ خواب ہے جو ہم وکلاء ہیں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ ہو, صحیح, بلیک میلنگ کی رول آف لاء ہو, بلیک میلنگ کی آپ نے بات کی سربلندی ہو. بلیک میلنگ کی آپ نے بات کی. جہانگیر جدون صاحب, آغاز میں نے جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. جی جدون صاحب, یہ بلیک میلنگ والی بات کی آغاز میں نے سنایا تھا, وہ سنائی تھی وہ منطق کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسی ویڈیو ریکارڈ ہی کیوں کرواتے ہیں کہ بعد میں کوئی آپ کو کہے کہ ہم آپ کی یہ آڈیو ویڈیو چلا دیں گے. کیا پاکستان میں جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 14(1) یہ جو پریویسی ہے, رائٹ ٹو پریویسی, یہ اس کا اسپرٹ کیا کہتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب درست فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹ کو اوور رائٹ کر دیں یا اس پہ کو ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر دیں کہ آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی تو مطلب ہے آپ کا رائٹ ٹو ہوم, رائٹ ٹو پرائیویسی, اور یہ آپ کی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا. اس میں کوئی انٹروڈ نہیں کر سکتا انلیس کہ آپ کے پاس ایک میکانزم موجود ہو کہ آپ نے کوئی اوفینس کیا ہے یا آپ کسی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں یا سبورشن میں انوالو ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر پروسیجر ہے. اس سے پہلے ایک انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا, وہ اس کے اندر پورا میکانزم دیا گیا ہے کہ آپ کسی کی جو پرائیویسی ہیں اس میں کس طرح جو ہے وہ دخل اندازی کر سکتے ہیں. اس کے لیے بڑا ایک پروسیجرل جو ہے وہ طریقہ ہے. آپ پہلے ہائی کورٹ کے جج کے پاس جائیں گے, چیمبر میں ان کو اپلیکیشن دیں گے, پھر وہ کنسیڈر کریں گے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کوئی چیز نکالیں یا کسی کی ویڈیو ریکارڈ کر دیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کی رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ اس کو آئین جو ہے وہ حقوق دیتا ہے. وہ اس میں میرے خیال میں آپ ایسا رو نکال دیں, کل کوئی ایسا قانون پاس کر دیں جس کے کوئی مطلب سر پیر ہی نہ ہو یا کوئی فاؤنڈیشن ہی نہ ہو. تو یہ جو انہوں نے ایسا رو نکالا ہے جس کی طرف آپ مطلب اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ 1996 میں ٹیلی گراف ایکٹ ہے, اس کی سیکشن 54 تو موجود ہے کتنے سالوں سے, تقریباً کتنے 35-36 سال ہو گئے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا قانون بنا دیں, ابھی تک اس کے رولز ہی نہیں بنائے گئے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو کسی ایسی طریقے سے ختم کر دیں کہ جو نہیں ہو سکتا. عامر مغل صاحب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی ویڈیو کیوں بناتے ہیں کہ بعد میں کوئی آپ کو بلیک میل کرے, اور ماضی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرویلنس کے حوالے سے بڑا ان کا موقف یہ تھا کہ بالکل اجازت ہونی چاہیے پاکستان کے اداروں کو, ان کا یہی کام ہے. تو آج آپ لوگوں کو پچھتاوا ہے اپنے اس موقف پہ, یا آپ اسی پہ قائم ہیں اور آج آپ حکومت کے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس وقت کا سرویلنس کے حوالے سے, وہ آپ نے اگر سنا ہے تو اس میں وہ کرپشن کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کرپشن کرتا ہے تو اس پہ اگر کوئی ایجنسی اس کی وہ چیز ریکارڈ کرتی ہے تو وہ درست ہے. تو وہ ایک اسپیسیفک کسی
ایلیگیشن کے بارے میں. دوسری بات میرا سوال یہ ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ سنایا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو یا آڈیو بن جائے اور پھر بعد میں آپ کو بلیک میل کیا جائے. تو میں تو سوال رانا ثناءاللہ صاحب سے یہ کرتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کون سی حرکت کر رہے تھے؟ بھائی ان کی تو اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو آپ تو اس حد تک گر چکے ہیں ہمارے یہ ریاستی ادارے کہ ایک شخص کے اگر کسی کے ساتھ غلط تعلقات نہیں ہیں تو اس کی بیوی کے ساتھ ہی اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. ابھی جو 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں ایک معزز جج نے کیا لکھا ہے کہ ان کے بیڈ روم میں، ان کے واش روم میں، ان کے ڈرائنگ روم میں ویڈیو کیمرے برآمد ہوئے ہیں. تو وہاں کون ہوتا ہے؟ جج صاحب، ان کی فیملی ہوتی ہے. تو یہاں تو سرویلنس کے آڑ میں اگر کوئی جج آپ کی بات نہیں مان رہا یا آپ کے سپر ہائی برڈ رجیم کے ایجنڈے کے مطابق نہیں چل رہا یا اس کو انڈوز نہیں کر رہا یا اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، تو آپ تو اس جج کے بیڈ روم تک میں جا کے کیمرے لگا رہے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ رانا ثناءاللہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جس طرح جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی پرائیویسی کے خلاف ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہے. اس کی کسی بھی مہذب سوسائٹی میں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں. اور اس کو بالکل بجا طور پہ ابھی میں نے سنا ہے کہ بار کونسل کے کوئی 5-6 اراکین ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. یہ بالکل جو ہے یہ ایک غلط قانون اس گورنمنٹ نے پاس کیا ہے. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ آپ نے وہ جو جہانگیری صاحب کے حوالے سے کی، میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن میں ایک میرے خلاف اپلیکیشن دی، اور نہ صرف میرے خلاف باقی دونوں امیدواروں کے خلاف بھی جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں اس میں انہوں نے الزام کیا لگایا جسٹس صاحب کے اوپر؟ نیپوٹزم، بائسنس کا. تو اب بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک جہانگیری صاحب کو ایک شہر میں رہنے کے باوجود نہ ہاتھ ملایا نہ دیکھا کبھی، سوائے اس کے کہ میں کورٹ میں اب ان کو جا کے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. نہ میری ان سے کوئی سلام دعا ہے، نہ میرے پاس ان کا فون نمبر ہے، نہ ان کے پاس میرا فون نمبر ہے، نہ میرا ان سے کبھی کوئی رابطہ رہا، نہ میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے. تو جرم کیا تھا کہ وہ 180 ڈیز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. تو مجھے تو امید ہے، اس لیے کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہے، میرے پاس اوریجنل رزلٹ موجود ہے، مجھے پتہ ہے میں جیتا ہوا ہوں. تو مجھے تو امید ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آئے گا، سچ، حق اور انصاف کا فیصلہ ہوگا، میرے حق میں آئے گا. تو جب ان کو ان کی مرضی کا رزلٹ نظر نہ آئے تو یہ ججز پہ اقربا پروری کا، جانبدار ہونے کے الزامات الزامات جج پہ لگائے جاتے ہیں. مجھے مغل صاحب مجھے بریک پہ جانے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو عباس آفریدی سے پوچھیں گے، یہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، یہ جو سرویلنس ہے، یہ جو جاسوسی ہے، یہ جو ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ کیا اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ سب کچھ ایک نارمل بات ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.